اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہی ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ جس ادارے سے منسلک ہیں وہ ایک بہترین درسگاہ ہے دینی اور دنیاوی لحاظ سے۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے اپنی مثال آپ ہیں، اور یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلنے والے طالبات اپنی عملی زندگی میں کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ میں چاہوں گی کہ قبلہ آغا حیدر عباس صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تجربے اور قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید فإن هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ آپ سب کی خدمت میں ایام ماہ رجب اور ماہ شعبان کی آیات اور ولادتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو مودت کے پھول ہمارے بچوں نے یہاں پیش کیے وہ واقعاً قابل تعریف ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اساتذہ کی محنت اور زحمت کار فرما ہے، وہ بھی قابل ستائش ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ میرا واسطہ ایک ادارے سے ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس پورے کام کے لیے ایک اچھی مینجمنٹ درکار ہوتی ہے، تو ان سب کے اوپر جو مینیجنگ ٹیم اور اس کی لیڈر، یہ سب قابل ستائش ہیں کہ اتنے بہترین انداز میں وہ ذمہ داری جو کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں دی ہے، یعنی مودت کی ذمہ داری۔ مودت محبت نہیں ہے۔ قبلہ تشریف فرمائیں، محبت اور مودت میں بہت فرق ہے۔ وقت نہیں ہے، صرف ایک فرق کہ محبت دل میں ہو سکتی ہے لیکن مودت دل میں نہیں ہو سکتی۔ مودت کا اظہار ضروری ہے، تو یہ جو اظہار آج ہوا وہ واقعاً قابل تعریف ہے۔ یہ جو ایام ہیں، ایام ماہ رجب، اس میں ہمارے مولا کی بھی ولادت ہے، اور آج ہمارے 9ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ 13 رجب ہمارے پہلے امام کی ولادت آنے والی ہے، اور اگرچہ وقت نہیں ہے لیکن صرف 1-2 چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ شیخ توسی نے امالی میں ایک روایت لکھی ہے خود مولا امیر المومنین سے۔ اس میں کہا کہ کسی نے جناب رسالت مآب سے سوال کیا کہ آپ کے صحابی کون کون ہیں؟ آپ نے نام لینا شروع کیے، سلمان، ابو ذر، بلال، عمار، سب کے نام لے لیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ نے سب کے نام لیے، علی کا نام نہیں لیا۔ کہا کہ علی میرے صحابی نہیں ہے، علی میری جان ہے۔ تو میرے بچوں، کبھی بھی اگر کہیں کوئی بات ہو تو علی اصحاب سے بڑھ کر ہیں، نفس رسول ہیں، قرآن نے کہا ہے نفس رسول ہے، جان پیغمبر ہیں۔
ایک شخص ہے جارج جورداق مسیحی، اس نے کتاب لکھی ہے مولا کی عدالت کے اوپر، صوت العدالہ فی الانسانیہ۔ ایک سوال اس نے اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کائنات کا مقدس ترین مقام خانہ کعبہ ہے۔ مولا کی بہت ساری انفرادیتیں ہیں، مولا امیر المومنین کی بہت ساری انفرادیتیں، ایک انفرادیت آپ کا کعبے میں آپ کی ولادت کعبے میں ہونا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آخر خداوند متعال السلام علیکم، اس نے ایک سوال، مسیحی ہے لیکن اس نے سوال کیا کہ یہ جو مولا کو انفرادیت حاصل ہے کعبہ میں متولد ہونے کی، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن اس نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا کہ مولا کی ولادت جو کعبہ میں ہوئی، اس نے کہا کہ اگر کعبہ صرف در و دیوار کا مجموعہ رہتا تو یہ کعبہ جو ہے لوگوں کی مشکلات حل نہیں کر سکتا تھا، یہ کعبہ لوگوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا، یہ کعبہ لوگوں کی رہبریت نہیں کر سکتا تھا۔ خداوند متعال نے علی کو کعبہ میں بھیج کر یہ کہا کہ اے اہل عالم، یہ جو کہ کعبہ میں آیا، یہ جو تمہارے قبلہ میں پیدا ہوا ہے، یہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا رہبر ہے، اور یہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ بس یہ باب العلم کے ماننے والے اگر علم کے قریب نہیں ہوں گے تو کون قریب ہوگا؟ اگر یہ علم کی شمع روشن نہیں کریں گے، اگر یہ علمی درسگاہیں نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ عزیزو، آج دشمن ہمارے بچوں کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ آج دشمن یہ نہیں چاہتا کہ اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کی تعلیمات سے آگاہ ہوں، نہیں چاہتا۔ قرآن نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو، ہم سے خطاب ہے، دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ آج یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو یہ آگ ہمارے گریبان گیر ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم محلے محلے، جگہ جگہ ایسے اسکول قائم کریں کہ جہاں اہل بیت کی تعلیمات سے ہمارے بچوں کو مزین کیا جاتا ہے۔ مولا نے، میں صرف 2 روایت مولا کی علم سے متعلق کہ العلم وراثۃ کریمہ، مولا نے کہا کہ با کرامت ترین وراثت علم ہے، اور اس علم کے بارے میں کہا کہ تعلم العلم وعمل بہ وانشر فی اہلہ۔ یہاں کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مولا کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ علم کی تعلیم دو، اس پر عمل کرو، اور اس کے اہل تک اس علم کو نشر کرو، اس علم کو پہنچاؤ۔ آپ اس مقام پر یہ کام انجام دے رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں خود ایک کمیونٹی کی درسگاہ سے وابستہ ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر کمرشل کام کیا جائے بہت آسان ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن جب کوئی اپنی کمیونٹی کا کام کرتا ہے تو یہ
بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن ان مسائل کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ جس مولا کی آج ولادت ہے اس نے اس کا راستہ بتایا. اس نے کہا کہ الثقۃ باللہ ثمن لکل غال وسلم الی کل آل. خدا پر توکل ہر مشکل کا حل اور ہر ترقی کا زینہ ہے. عزیزو, آپ کو لوگ باتیں سنائیں گے, آپ کو ڈسہارٹ کریں گے, لیکن اگر آپ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اہل بیت کی تعلیمات اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اہل بیت کی ثقافت اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہیں, تو یقین جانیے یہ آج کے دور میں بہت بڑا کام ہے. اور اگر آپ نے خدا پر توکل کیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. انشاءاللہ کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی اگر آپ نے خدا پر توکل کیا اور اہل بیت کا سہارا اپنے ساتھ رکھا, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت ساری اس کی مثالیں یہاں پر پیش کرتا. الہادی کو تقریباً اس وقت 16 سال ہو چکے ہیں. میں آپ سب کے سامنے یہاں کی انتظامیہ کو یہ کھلی آفر کر رہا ہوں, جو چیز آپ کو الہادی سے چاہیے آپ لے سکتے ہیں. الہادی اکیڈمی اس وقت کراچی شہر میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کریں. یہ علی کے ماننے والے آج دنیا میں ثابت ہوا ہے. اگر واقعاً اہل بیت کی تعلیمات پر آ جائیں تو علمی میدان میں اور عملی میدان میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج دنیا میں ثابت ہو رہا ہے. اس وقت دنیا کی سپر پاور شیعہ ہے, اہل بیت کے ماننے والے. ثابت ہے. وہ بڑی بڑی طاقتیں جو دعویٰ کیا کرتی تھیں کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, آج کہاں گئیں؟ اور ان کو کون شکست دے رہا ہے؟ یہی علی کے ماننے والے. آج پاکستان میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کو, یہ ہمارا ملک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کو ترقی دیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ہم ترقی کریں, تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کی طرف آنا ہوگا. اور اگر ہم آ گئے تو ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے, یہ یقین رکھیں. الہادی اکیڈمی 16 سال ہو گئے. اس وقت او لیول میں بھی اور میٹرک بورڈ میں بھی بہترین پوزیشنز لیتا ہے. کراچی کے جتنے کمپٹیشنز ہیں ہمارے بچوں کی پوزیشنز ہیں. حتیٰ روبوٹکس میں ہمارے بچے کراچی کے 200 اسکولوں میں ممتاز ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج یہاں آیا, پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوئی. چھوٹی جگہ ہے, یہاں پر بہت غریب لوگ رہتے ہیں, لیکن ان سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. کیونکہ محبت اہل بیت ان کے دلوں میں. اس لیے ہم حاضر ہیں, ہم ایک ہی ہیں. الہادی اور العلم جدا نہیں ہیں, یہ ایک ہی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے اور اچھی ہے اور آپ کو چاہیے, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ہمارے لیے الہادی العلم جو ہے وہ الہادی ہے. ہم اسی طرح انشاءاللہ یہاں پر موجود رہیں گے جس طرح سے ہم الہادی میں موجود ہیں. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے یہ قیمتی موقع فراہم کیا کہ یہاں پر آ کر نزدیک سے ان بچوں کی اس مودت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور اپنے کانوں سے سن سکوں. اور یہ جو عقیدت ان بچوں کے دلوں میں ہے انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گی
اور ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے پوری طرح سے اہل بیت کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور اس پر عمل کریں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.